شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مسجد کا حق تو مجھ پر بہت زیادہ ہے. اس حق کا تقاضا ہے کہ یہاں بار بار حاضر ہوا کروں، لیکن الحمدللہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور آج وہ بھی ملک سے باہر ہیں اور مجھے بھی کچھ موقع مل گیا بعض وجوہ سے کہ یہاں جمعہ کی نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے خطاب کا بھی موقع مل رہا ہے. یہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے کے خطاب کا، اس واسطے ضروری باتیں ہی میں عرض کروں گا. کیا نظام ہوتا ہے سنتوں کے لیے؟ پہلی اذان کس وقت ہوگی؟ پہلی اذان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اور ہماری بیماریوں کی تشخیص، موجودہ قومی بیماریوں کی تشخیص اس کے اندر ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. وہ علامتیں تو میں عرض کروں گا، لیکن بڑی المناک، افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ علامتیں آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو کچھ بربادی، تباہی اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت بڑا حصہ، بہت بڑا دخل ان 3 بیماریوں کا، جن کی تشخیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ان کو منافق کی علامتیں قرار دیا. پہلی علامت یہ کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری علامت یہ کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے جب تو اس کے خلاف کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 بیماریاں ہیں اور ہولناک بیماریاں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے ملک کی موجودہ ابتر صورتحال پوری دنیا کے اندر اندرونی طور پر بھی اور بیرونی دنیا میں
پاکستان کی ساکھ سے متعلق بات بھی آپ اگر غور کریں گے تو انہیں 3 وجوہ سے خرابی نظر آئی ہے۔ میرے شیخ نے مجھے وصیت کی تھی کہ تقریریں کبھی فرمائشی نہ کرنا، رسمی تقریریں نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھو جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ۔ یہ زخم ہمارے معاشرے کا زخم ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت ہمارے معاشرے میں اللہ پناہ میں رکھ کے سرایت کر گئی ہے۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ انتہائی المناک بات اب یہ ہو گئی ہے کہ کسی کی بات پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہو، جس کے بارے میں ایک مرتبہ جھوٹ کا تجربہ ہو گیا، میرا مزاج تو یہی ہے، اگر کبھی کسی سے گفتگو میں کبھی کوئی ایک مرتبہ جھوٹ اس کا سامنے آ گیا، پھر مجھے اس پر کبھی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کی بات برسوں تک، جب تک اس کے خلاف بہت زیادہ عادت اس کی واضح طور پر معلوم نہ ہو جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ توبہ کر لی ہے اس سے اور پکی توبہ کر لی ہے، اور برس بھی تجربہ کر کے اس اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے بھروسہ نہیں، کیونکہ جب آدمی جھوٹ بول دیا ایک مرتبہ تو اس کی ہر بات میں یہ خطرہ ہے کہ جھوٹ بولا ہوگا۔ اچھا، جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے کوئی، یہ جس کی بات پر بھروسہ نہ ہو، چاہے عادی نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے، مگر اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی بات کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے؟ اس بات سے اس کی زبان تو بیکار ہو گئی میرے لیے اور دوسرے ہر انسان کے لیے۔ وہ بیوی کو کوئی خبر دے، بیوی کے لیے وہ خبر بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں۔ بچوں کو کوئی بات بتائے، وہ بچوں کے لیے وہ خبر بیکار ہے، کیونکہ بچوں کو اپنے باپ کی بات پر اعتماد نہیں۔ اور یہ کثرت سے ہوتا ہے۔ باہر کوئی ملنے آیا، بچے نے آ کر خبر دی، ابا جان آپ کوئی صاحب باہر آئے، تو ابا جان کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو گھر میں نہیں ہے۔ ابھی سے جھوٹ سکھا رہے ہیں بچوں کو، اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، بچے سے تو کہا ہے، مگر جھوٹ بچے سے بولیں یا بیوی سے بولیں، باہر بولیں یا اندر بولیں، زبان سے بولیں یا لکھ کر بات کریں، تو جھوٹ ہی ہے، اور جھوٹ پر لعنت ہے اللہ کی۔ جو شخص جس کی زبان پر بھروسہ نہ ہو، اس کی زبان تو بیکار ہے۔ ایسا ہی جیسے یہ جانور کی بات جانور بول نہیں سکتا نا۔ جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ زبان کے اعتبار سے یہی فرق ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، جانور بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس کی بات، آدمی کی بات ہی بیکار ہو گئی، تو اب تو اس کی زبان اور جانور کی زبان برابر ہو گئی۔ یہ ایسی شرمناک بیماری اور برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ مذاق میں بولنا بھی حرام ہے، ناجائز، کسی حالت میں جائز نہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے بارے میں خود ہم نے اپنے بچپن میں، دیوبند میں ہم رہتے تھے، ہندوستان میں، دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں، آدھا شہر ہندوؤں کی آبادی پر مشتمل تھا اور آدھا مسلمانوں کی آبادی پر، اور ہمارا گھر دونوں کی سرحد پر واقع تھا۔ گھر کا ایک دروازہ ہندواڑے میں کھلتا تھا، ایک دروازہ مسلمانوں کے محلے میں کھلتا تھا۔ اسی طرح بازار بھی مسلمانوں کے الگ الگ تھے، مسلمانوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، لیکن ایک دوسرے کے ہاں خریداری کے لیے جاتے تھے۔ تو ہم اپنی زبان سے یہ سنا کرتے تھے ہندوؤں سے